اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم محترم محتشم حاضرین سامعین ناظرین، گزشتہ ہمارے خلاصہ قرآن مجید میں ہم نے تیسرے پارے کا دوسرا ربع اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا، تو اس میں ہم نے اس بات کی حقیقت کو بیان کیا کہ ایک محکمات ہیں کہ جن پہ پہلے عمل کیا جائے، جب آپ اس پہ راسخ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کا عمل اس میں آپ کی ذات کا، آپ کی شخصیت کا اور آپ کی روح کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کسی شے کی تحقیق اور ریسرچ کی طرف آتے ہیں۔ انہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ متشابہات میں اگر انسان محکمات پہ عمل کر کے نہیں آتا تو اس کے مزاج میں ان کے ڈھکن تھوڑے کھول دیں۔ ان کے مزاج میں دراصل پھر زیغ آتا ہے۔ زیغ یعنی ایسی کجی اور گمراہی کہ جس میں وہ صرف اور صرف بحث کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ بھی عمل کیا جائے، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ذہنی عیاشی کا سبب بن جاتا ہے۔ بس ذہنی عیاشی ہے، جس طرح کچھ لوگوں کی ذہنی عیاشی ہوتی ہے کہ وہ غیبت کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی ذہنی عیاشی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی ذہنی عیاشی، اگر ذرا پڑھا لکھا انسان ہے تو مختلف مسائل پہ ذہنی عیاشی کے لیے جو ہے نا وہ بات کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن کا مفسر ہے تو وہ ذہنی عیاشی کے لیے بات کرے گا۔ عملی اعتبار سے جب تک محکمات پہ عمل نہیں ہے تو پھر ذہنی عیاشی رہ جاتی ہے انسان کے لیے۔ یعنی ایک انسان جو ہے اگر سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کرتا تو پھر وہ جتنی بھی تلقین کرتا ہے وہ ذہنی عیاشی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ امانت و دیانت سے کام نہیں لیتا تو ذہنی عیاشی ہے، باقی جتنی بھی تلقین ہے وہ ذہنی عیاشی، بالکل ذہنی عیاشی اسی طرح ہے جس طرح ہم مختلف مواقع پہ یعنی پیغام آتا ہے نا کہ بھئی مطلب ہے کہ قائد اعظم ڈے پر بھی قائد اعظم کے فرامین پہ عمل کرنا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کہنا کہ پیغمبر کی سیرت کو اپنانا، یہ ذہنی عیاشی کے سوا، یہ میسیجز ذہنی عیاشی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محرم کے موقع پر ایک میسیج آ جائے، اخبار میں آ جائے، ٹیلی ویژن پہ آ جائے کہ بھئی اس طرح حضرت امام علی مقام نے قربانی دی، یہ ذہنی عیاشی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے نظر نہیں آتا کہ انہوں نے ان چیزوں پہ عمل کرنے کی کوئی کوشش ہمیں بھی نظر آ جائے کہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر وہ ذہنی عیاشی نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید آگے یہ فرماتا ہے کہ بھئی انسان کی طبیعت اور مزاج میں کچھ چیزیں اور ان کی محبت یا ان کی چاہت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری خواہشوں کی تکمیل ہو۔ اب خواہشوں کا تعلق انسان کا معاشرے کی خواتین سے بھی ہوتا ہے، یعنی بہن سے بھی ہے۔ محبت جو ہوتی ہے انسان کو بہن سے بھی ہے، بیٹی سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے۔ تو بیوی پہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہنس پڑیں، تو لیکن یہ ہے کہ محبت ہوتی ہے انسان کو۔ قرآن کہتا ہے حب الشہوات من النساء، خواتین سے آپ کی محبت ہوتی ہے۔ ہر رشتہ جو ہے وہ محبت کے لائق ہوتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرماتا ہے کہ مردوں میں زیادہ محبت انسان کو بیٹوں سے ہوتی ہے، بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، والد سے بھی ہوتی ہے اور دیگر رشتوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن مردوں میں زیادہ محبت انسان کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈھیروں ڈھیر دولت کے انبار لگا دے، ڈھیروں انبار ہو، یعنی اتنا انبار ہو۔ آپ سوچئے کہ انسان اتنے انبار لگا لیتا ہے کہ وہ اگر اللہ اسے اگر 1000 سال بھی دے تو اس کی وہ انبار ختم نہ ہو، اتنا انبار لگا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے 10,000 سال دے اللہ پاک تو اس کے وہ انبار دولت کے لگائے ہوئے ختم نہ ہو۔ انبار بڑے پسند کرتا ہے کہ بھی اتنا انبار لگے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کیا یہ بری بات نہیں ہے، آپ انبار لگائیں، رزق حلال سے ویسے انبار لگتا نہیں ہے۔ ویسے انسان کی زندگی میں دولت کا انبار، ہم سب محنت کرنے والے لوگ ہیں، انبار نہیں لگتا کم از کم،
ढेरों ढेर दौलत जमा नहीं होती। उसके लिए यकीनी बात है कि आपको दीगर ज़राए इस्तेमाल करने होते हैं। तो कुरान मजीद ये फरमाता है कि ये इंसान के मिजाज में है। अगर हम में से कोई करता है तो ये मिजाज में है, लेकिन कुरान कहता है गौर करें तो ज़ालिका मताउल हयात, बस ये बरतने की चीज़ है, आप इस्तेमाल करते हैं ठीक है, लेकिन कुरान कहते हैं हम आपको इससे बेहतर चीज़ ना बताएं। लेकिन हम किन को बताएंगे ये बेहतर चीज़? कुरान मजीद ये फरमाता है कि बेहतरीन चीज़ हम उनको बताएंगे लिल्लज़ीना तक़ौ, वो उन्हें समझ आएगी हमारी बात। जो हम कहते हैं भाई तकवा शार, असल में हम तकवा शार कहने में हम कहते हैं वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं। डर तो एक कैफियत का नाम है। हमने तो ये बताना है कौम को कि अमली एतिबार से तकवा क्या है। अमली एतिबार से बाद लोग, अब हमने एक दफ़ा मैं सूफिया के यहाँ, जिनका था सिलसिला सूफिया के, मैं गया तो उनकी ये जगह जो है ना वो हिल रही थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखें जिक्रुल्लाह हो रहा है। तो मुझे तो नहीं समझ आया जिक्रुल्लाह कैसे हो रहा है, दिल तो अंदर है और हड्डियों के अंदर है वो, तो ऊपर का गोश्त अगर हिल रहा है तो इसमें जिक्रुल्लाह क्या है? कहने लगे ये कल्ब जारी हो चुका है, और वहां पे जितने लोग थे वो अपने कल्ब को जारी करने के लिए इस तरह की कोशिश जो है वो मुसलसल कर रहे थे। मैं भी गया, बैठा रहा, लेकिन ऊपर से गोश्त जारी तो हो सकता है, लेकिन अंदर से कल्ब कैसे जारी होगा? अगर इसके फड़कने से, वैसे तो आंख भी फड़कती है, बाजू का गोश्त भी फड़कता है, कभी कभी पेट का गोश्त भी फड़कता है, कभी कभी रान का गोश्त भी फड़कता है, ये तो गोश्त फड़क रहा है, दिल जारी तो ना हुआ। लेकिन वहां पे एक लाइन लगी हुई थी सूफिया की कि दिल जारी कर रहे थे। इस्लामाबाद में मैं गया था तो दिल जारी हो रहा था, लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये गोश्त तो हिलता है, लेकिन अंदर से दिल कैसे जारी होता है? अब ये बात अंडरस्टैंड करने वाली नहीं थी। उन्होंने मुझे ये समझा कि मैं इस ज़ौक़ का नहीं हूँ, सूफ़ी नहीं हूँ, हालांकि मैं इस ज़ौक़ का हूँ आदमी। सूफिया की बड़ी कद्र है मेरी नज़र में, उनकी अदालत की, उनके इखलास की, उनकी मोहब्बत की, उनकी दियानत की, उनकी अमानत की बड़ी कद्र है। ये सूफिया में होती है चीज़, उनकी सादगी की, ये बड़ी इज्जत की चीज़ है। लेकिन मुझे ये बात जो कि सहाबा में नहीं थी, बाद में उलमा में, फुक़हा में नहीं थी, सूफिया में इस तरह की चीज़ के ऊपर से ये भड़कने लग जाए तो वो फिर दिखाई देता है ना, कपड़ा यूं करके हिलता है तो कहने दिल जारी हो गया है। मैंने भी कई नशिस्तें, और वो यानी आर्मी के तक मेरा ख्याल है कि जो थे उनके हेड जो हैं वो कर्नल रिटायर थे जो कि दिल को जारी करते थे। तो मुझसे बात हुई तो वो कहने लगे कि आपका सूफिया से ताल्लुक़ रहा है? तो मैंने कहा कि सूफिया के साथ ही तो ताल्लुक़ है। हमारे वालिद साहब जो हैं वो बहुत बड़े सूफी, क्योंकि सारी जिंदगी हमने उन्हें देखा कि उन्होंने अपनी सादगी में हमने उन्हें 50 साल तक एक ही जाए नमाज पे, या मेरा ख्याल है बमुश्किल 2 जाए नमाज उन्होंने बदली होंगी, और लिबास में हमने उन्हें देखा है कि भाई वो बमुश्किल ही शायद उन्होंने 2-4 लिबास उन्होंने इस पूरी उम्र में बदले होंगे। सादगी से रहते थे, वही धोते थे, वही पहन लेते थे। तो मैंने कहा बड़े सूफी थे हमारे वालिद किरामी जो हैं, तो बड़ा यानी तन्हाई पसंद थे, कुरान की तिलावत थी। तो रात 12 बजे तक मैंने कहा वो बैठे रहते थे, वज़ाइफ पढ़ते थे, फिर सुबह की नमाज से दिन के 10 बजे तक वज़ाइफ भी और कुरान की तिलावत भी, कभी 3 पारे, कभी 4 पारे, कभी 5 पारे। तो मैंने कहा कि वो इस तरह के सूफी तो थे, लेकिन ये वाले सूफी नहीं थे। बहरहाल कुरान मजीद ये बताता है कि भी सूफिया, यानी कुरान कहता है बेहतरीन चीज किन के लिए? तकवा शार। तकवा अमली तौर पे क्या है? अदालत है आपकी, अमानत है आपकी, दियानत है आपकी, ये तकवा है आपका। बाकी वो कैफियत है कि जिससे आप अल्लाह के डर की बिना पे ये करते हैं। एक काफिर है, ये करता है लेकिन खुदा का डर नहीं होता, और एक मोमिन है, ये अमल करता है तो खुदा के खौफ से करता है कि अल्लाह के यहाँ हाजिरी होगी। उसके बाद कुरान कहता है कि अगर किसी ने सूफी बनना है, तकवा शार बनना है, तो मैं उसे बताता हूं कि सुबह का वक्त बड़ा अहम होता है।
اسے مس نہ کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری جو ہے، صبح کی جو حاضری ہے بڑی قیمتی حاضری ہے، بڑی اہم حاضری ہے۔ اگر کوئی اسے مس کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس نے اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں ہر روز اس نے بڑی اہم اور قیمتی چیز زندگی سے مس کر دی۔ صبح کے وقت اٹھنا جو ہے، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے آپ اٹھ جائیے، یا پھر جس وقت پرندے اٹھتے ہیں، پرندے جب اٹھتے ہیں آپ پرندوں کی چہچہاہٹ سنتے ہیں، بس وہ وقت ہے خدا کے پاس بات کرنے کا۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ عالم وہی معتبر ہیں جو اللہ کی گواہی دیں اور ان کے پاس بہت علم ہو، تو بات ان کی معتبر ہے جو قائمم بالقسط ہو۔ علماء جو ہیں، پڑھے لکھے لوگ، اسکالر لوگ، لیکچرر لوگ، پروفیسر لوگ، ان کی بات اس وقت معتبر ہے جب وہ قائمم بالقسط ہو، یعنی انصاف اور عدل کے ساتھ کھڑے ہوں تو بات معتبر ہے، اگر نہیں کھڑے وہ تو ان کی بات معتبر نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے پھر کیا کریں؟ کیا جھگڑنے لگ جائیں؟ دلائل دیں، دلائل دیں، دلائل دیں، دلائل دیں، دیتے جائیں، منوانے کی کوشش کریں؟ نہیں، یہ جو مزاج ہے نا کہ ہم نے دوسرے کو بات منوانی ہے، یہ مزاج نہیں ہے اسلام کا کہ ہم نے دوسرے کی گردن پکڑ کے بات منوانی ہے۔ یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ نے بات کہہ دی ہے، ٹھیک ہے کہہ دی ہے آپ نے، اب چھوڑ دیں اس کو، اس کی جان بھی چھوڑ دیں، اسے جینے دیں، اپنی مرضی سے جینے دیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے آپ نے کیا کہنا ہے، یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ چیز واضح کر دیں تو آپ نے کہنا ہے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں باقی تیری مرضی ہے پر میں اپنے چہرے کو اور اپنی ذات کو خدا کے سپرد کر دیا ہے۔ بس سادہ سی بات ہے بھئی، آپ کو میں نے حقیقت بتا دی ہے۔ اب آپ اسی طرح انسان اولاد سے کہتا ہے، بچوں سے کہتا ہے، انسان گھر میں کہتا ہے، گھر سے باہر کہتا ہے، دوستوں سے کہتا ہے، احباب سے کہتا ہے، جہاں تک اس کی رینج ہے وہ کہتا ہے، لیکن کیا صرف دوسروں کو تلقین کرنی ہے؟ نہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہ میں نے بھی اپنے چہرے کو خدا کے لیے جھکا دیا۔ یہ ہے اصل رویہ جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہے اصل رویہ۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے، ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 21 ہے سورہ آل عمران کی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ نیکی کی تلقین کرنے والے تھے کیا وہ پھولوں کی سیج پہ رہے ہیں؟ یعنی کوئی یہ سمجھے کہ زندگی میں آپ نے صحیح بات بھی کہنا ہے اور پھولوں کی سیج پہ کہنا ہے؟ یہ تو پھر آج کے دور میں انسان دستار اور قبا کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہے، یعنی پھولوں کی سیج پہ نہیں کہنی ہوتی بات۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ہم نے جب انبیاء کو بھیجا تو پورا یعنی خاندان تھا، پورے خاندان میں نبوت چلی ہے، پہلے فرد بنتے رہے پھر خاندان میں نبوت چلی ہے۔ کیا وہ خاندان پھولوں کی سیج پہ رہا ہے نبی جو بنا؟ پھولوں کی سیج نہیں رہی، کانٹوں کی مالا پہنی ہے انہوں نے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق بات کریں مگر پھولوں کی سیج پر کریں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو دینی جماعتیں ہیں، دینی جماعتوں کو اگر دیکھیں آپ تو آپ غور فرمائیں اس حوالے سے، تو پہلے تو وہ دین کے لیے اٹھتی ہیں لیکن بعد میں انہیں اپنی ذات کے فنا ہونے کا خطرہ پریشان کرتا ہے، وہ پھر ہر اللیگل کام کرتے ہیں کہ جس سے ان کی ذات بچ سکے۔ پہلے وہ دین کے لیے اٹھتی ہیں، پہلے جماعتیں سیاسی ہیں تو وہ ملک کے لیے اٹھیں گی، لیکن بعد میں انہیں اپنی ذات کے بارے میں خطرہ ہو جاتا ہے، ملک کہیں فنا ہو جاتا ہے، ملک فنا ہو جاتا ہے جس کے لیے اٹھتے تھے، مذہب بیچ میں سے نکل جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے مذہب، یعنی جو اسلام تھا وہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے۔ اب اس
جماعت کا اپنا وجود جو ہوتا ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. بس وہ خطرے میں پڑ گیا. اس وجود کو بچانے کے لیے ہم ہر ایک پہ ڈورے ڈالتے ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں. یعنی اس لیے نہیں ہے کہ بھئی وہ اچھا مسلمان بن جائے، نہیں، ایک اچھے مسلمان کو ہم کوشش کرتے ہیں ہماری جماعت میں آ جائے تاکہ وہ اس دائرے میں آ جائے اور ہماری جماعت کا وجود جو ہے وہ اسے کوئی خطرہ نہ رہے. یہ ہے ہماری جماعتوں کا، سیاسی ہو یا مذہبی، پہلے اٹھتی صحیح ہے، پھر اس کے بعد انہیں اپنے وجود کا خطرہ پڑ جاتا ہے. اور قرآن مجید انبیاء کے حوالے سے فرماتا ہے کہ جب انبیاء یہ کہتے تھے کہ ہم کسی سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ نہیں مانگتے، انبیاء کہتے تھے. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب جو دینی بات کرنے والا ہے وہ بھی یہ کہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. لیکن اس کو دو کیٹیگری میں تقسیم کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو تقریر کے لیے آیا ہے اسے کچھ نہ دیں، پر جو تدریس کے لیے آیا ہے اسے زندگی کی تمام فیسلٹیز دیں. جو پڑھانا چاہتا ہے، جو پڑھانے کے لیے آیا ہے، یعنی انبیاء نے کہا کہ ہم تبلیغ کا پیسہ نہیں لیں گے، لیکن پیسہ دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھانے والوں کو. اب امت نے کیا کیا کہ جو تقریر کے لیے آتا ہے وہ ہزاروں لے کے جاتا ہے، وہ 1 گھنٹے کے اندر ہزاروں لے جاتا ہے، لیکن جو تدریس کے لیے بیٹھا ہے مہینے بھر میں ہم اس کو پاکستان میں 10,000 بھی نہیں دیتے. مگر جو تقریر کے لیے آیا ہے وہ 1 گھنٹے کا یا 1 رات کا جو ہے 3.5 لاکھ 4 لاکھ لے گیا. اس کو ہم نے 3.5 4 لاکھ بخوشی دیا ہے جو تبلیغ کے لیے آیا ہے، اور اس نے بھی بخوشی لیا ہے، ویلوں کے علاوہ 3.5 لاکھ لیا ہے، یعنی وہ ویلیں الگ رکھتے ہیں. تو قرآن مجید دراصل یہ بتاتا ہے کہ انبیاء نے تبلیغ کا کچھ نہیں لیا، لیکن انبیاء کی تدریس کے حوالے سے جو آپ نے کیا ہے اس کے ایک خاص اماؤنٹ بچوں کے اخراجات کے لیے، گھر کے چلانے کے لیے فقہا بھی لیتے رہے، لیکن تبلیغ کا انہوں نے کبھی نہیں لیا. اور آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے اساتذہ جب تقریر کے لیے جاتے تھے تو کچھ نہیں لیتے تھے، والد گرامی نے کبھی کچھ نہیں لیا، اسی طرح علماء نے کبھی کچھ نہیں لیا تھا، لیکن تدریس کے لیے، معاملات چلانے کے لیے وہ لیتے تھے. ہم نے اس کو الٹ کر دیا، جس سے ہمارے معاشرے میں ایک رات تو ہماری بڑی رنگین ہو جاتی. رنگین سے مراد یہ کہ ہم خوشی خوشی 3.5 لاکھ اسے دے کے تھوڑی دیر کے لیے دلچسپی کا موضوع بن جاتا ہے اور اسے دے کے فارغ ہو کے آتے ہیں. اور جو بیچارہ مسجد میں بیٹھا ہے، مدرسے میں بیٹھا ہے، ہم اس کو پورے سال میں بھی اتنا نہیں دیتے جو ہم 1 گھنٹے میں اسے دیتے ہیں. تو یہ تفریق کی وجہ سے ہمارے ہاں علمی جو فلو تھا وہ بھی رک گیا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا